پارا نمبر 3. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. جزاک اللہ خیر. اچھا شاید مجھ سے نا ایک آیت پیچھے کی رہ گئی، میں پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک آپ کو سنا رہے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یقیناً ان لوگوں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ رسول جو آپ کی طرف، جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے ان کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے. اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اس آیت سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں پر فضیلت دی. اس آیت میں جو ذکر ہے وہ رسولوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ کچھ رسولوں کو دوسرے رسولوں پر کچھ خاص چیزوں میں فضیلت دی گئی، جس میں سے یہاں پہ جو ذکر موسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا، منہم من کلم اللہ، جن سے اللہ نے خود کلام کیا، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک فضیلت تھی. اور عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بھی یہاں پہ ذکر آتا ہے. تو کچھ رسولوں کو کچھ پر کچھ خاص چیزوں میں فضیلت دینا یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں دنیا میں بھی مختلف چیزوں کو مختلف فضیلتوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے. تو اس معاملے میں ہمارا نظریہ اور ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اس چیز کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے. تو اگر اللہ نے کسی کو کسی پر کسی چیز میں فضیلت دی ہے تو اس پر اللہ کی شکر گزاری، اور اگر ہمارے مقابلے میں اللہ نے کسی کو کسی چیز میں فضیلت دی ہوئی ہے تو اس کی اس فضیلت کو تسلیم کر لینا، اس مقام کو تسلیم. کیونکہ آپ دیکھیں کہ لوگوں میں فضیلت کس بنا پر ہوتی ہے؟ حسن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، یا کوئی بھی چیز ہو جس اعتبار سے، یا بعض دفعہ مقام، رتبہ، عمر، اس لحاظ سے کچھ دوسروں کے مقابلے میں افضل ہو جاتے ہیں. اور ہو سکتا ہے ایک شخص کو جو فضیلت ایک چیز میں ملی ہے دوسرے شخص کو کسی اور چیز میں اس پہلے والے بندے پر فضیلت ہو. تو ان معاملات میں بس ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ نے جس کو فضیلت دی ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں، کیونکہ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر اللہ نے ہمیں کسی چیز پہ لوگوں پر فضیلت دی ہوئی ہے تو اس پر اللہ کی ہی شکر گزاری اور عاجزی کا معاملہ ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ یہی ایک فضیلت کیا ہے عورتوں اور مردوں کی جو ابھی ہم بات کر چکے ہیں، تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ نے ایک درجہ مرد کے اوپر رکھ دیا ہے تو پھر اللہ سے اس بارے میں ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تقسیم بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. اور پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اگر ہم کتابوں میں دیکھیں تو قرآن کو تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے. راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ، اور دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم شہروں میں دیکھیں تو شہر مکہ سب سے افضل ہے، اور گھروں میں یا مسجدوں میں اگر ہم دیکھیں تو بیت اللہ شریف جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے. اور اسی طریقے سے علماء اور فقہا ان میں بھی ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہے، اور یہ فوقیت اور یہ درجہ اور یہ فضیلت
اللہ کی تقسیم ہے اور اس میں بھی ایک طرح کا امتحان ہے. لیکن یہ فضیلتیں اس لیے نہیں تھی کہ لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو واضح کیا کہ اللہ نے بعض کو بعض میں درجات میں بلندی دی اور بعض سے اللہ نے خود کلام کیا. تو یہ فضیلت سراسر اللہ کی اپنی تقسیم ہے. لیکن اس معاملے میں اگر اللہ چاہتے تو یہ نہ لڑتے، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو جبرن روکیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے روکے. اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے. پھر یہ بات ریپیٹ ہوئی، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اس لیے انسان کو ان جھگڑوں سے باز آنا چاہیے. دیکھیں یہ جو چیزیں جو اختلافات ہیں، آپ دیکھیں جب ہم دین پہ بھی عمل کرتے ہیں تو اگر ہمیں ایک بات ایک طریقے سے سمجھ آ رہی ہے اور دوسرے کو بات دوسرے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے تو ان اختلافات کو جھگڑے کا باعث نہیں بنانا چاہیے. لیکن عمل جو ہے وہ دلیل کے مطابق ہونا چاہیے. تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور رکھ سکتے ہیں، لیکن دلیل کے ساتھ رکھیں، ادب احترام کے ساتھ رکھیں. اس کی وجہ سے اخلاق سے نیچے گر جانا، لڑائی جھگڑے کرنا اور لوگوں کو فورس کرنا کہ نہیں جو طریقہ میرا ہے تم بھی اسی طریقے کو مانو، دس از رانگ. سو ریسپیکٹ ڈفرنس آف اوپینین، اور جو بھی بات کریں اس کو دلیل کے ساتھ کریں اور باہم جھگڑوں سے بچیں، کیونکہ جھگڑوں سے باہم اختلافات سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں. اور اگر یہ جھگڑے دین کے معاملے میں ہوں، آج دین کا یہ حال کیوں ہے؟ مطلب اس پر جھگڑا اور محنت کم ہے کہ مسلمان نماز سے دور کیوں ہیں. اگر سب مل کر یہ کوشش شروع کر دینا کہ لوگوں کو نماز کی طرف لے کر آنا ہے تو آپ دیکھیں کتنی اس میں برکت ہو جائے. لیکن اس پہ جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا کس پہ ہے؟ جب کوئی نمازی نماز پڑھنے آتا ہے اس کے طریقہ کار پہ ہے. مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے کہ نہیں، اس پہ جھگڑا شروع ہو جائے گا. کسی کا کوئی بھی ہاتھ اٹھانے ہے رفع دین پہ کہ نہیں، اس پہ جھگڑا شروع ہو جائے گا. یہ طریقہ نہیں، اور یہ وہابیوں کی اور یہ پتہ نہیں کون 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 سے. تو اللہ نے نام مسلمان رکھا ہے، قرآن اور سنت دے دی ہے، بس اس طریقے پر اگر دلیل ہے دلیل کے مطابق بات کریں، دیٹس اٹ. تو زیادہ فوکس کس پہ کرنا ہے؟ اسلام کے ڈائریکٹ احکامات کیا ہیں آپ ان کو فالو کریں، اور جس چیز کو آپ علم کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں، دلیل کے ساتھ سمجھ گئے ہیں، آپ خوبصورت طریقے سے اپنا عمل جاری رکھیں. لیکن ان اختلافات کی وجہ سے باہم جھگڑوں سے گریز اور پرہیز کریں. پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، لیکن ون مور لاسٹ ٹائم، کیسے جھگڑوں سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے، نیکی کے کاموں سے بھی برکتیں اٹھ جاتی ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. اور اس کے بعد سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، آیت الکرسی جو کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، وہ شروع ہوتی ہے. نکھت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو ہر کسی کو اس کے ساتھ میموریز ہوں گی کہ بچپن میں جب امیاں سلاتی ہیں، ہر ماں جو سب سے پہلی چیز اپنے بچے کو سکھاتی ہے وہ آیت الکرسی ہوتی ہے. تو اس میں اللہ کا بہت خوبصورت تعارف ہے. اور آپ دیکھیں کہ اتنے سارے احکامات، بھاری بھاری احکامات سورۃ البقرہ کے، اور اس کے بعد پھر اللہ کا ایسا تعارف کہ اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا اور اس کو دل میں محسوس کرنا، پھر اس کی فرمانبرداری کتنی آسان ہو جائے، پھر اس کی فرمانبرداری انسان کتنے شوق سے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ
اللہ کی طرف دوڑ دوڑ کے کرنا شروع کر دے. کون ہے وہ اللہ؟ اللہ لا الہ الا، وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں. بس وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے. اللہ اکبر. تو ایک آیت میں اللہ کا کتنا جامع اللہ کا تعارف ہے یہاں پر. تو یہاں پہ سب سے پہلے اللہ کا الہ ہونا کہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور پھر الحی القیوم، زندہ ہے اور قیوم یعنی جس نے سب کو تھام کے رکھا ہوا ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے، نیند تو چھوڑ دیں اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اور اسی کے لیے جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں اس سب کا مالک وہ ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ تو شفاعت ہے مگر ان کے لیے جن کو اللہ اجازت دے. تو دونوں چیزوں میں اللہ کا اذن ہے. کن کو اللہ شفاعت کا اذن دے گا؟ جو شفاعت کر سکیں گے. اور کن کے حق میں وہ اجازت دے گا کہ وہ شفاعت کر سکیں؟ تو یہ اللہ کے اذن سے ہی ہوگا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کو بھی جانتا ہے جو سامنے ہے جو ظاہر ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو پیچھے ہے اور پوشیدہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کا بھی مکمل علم اس کے پاس ہے، اور آخرت کا بھی مکمل علم اس کے پاس ہے. یعنی جو چیزیں ہماری آنکھ سے بالکل اوجھل ہے وہ بھی سب اللہ جانتا ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی. یعنی جس چیز کا بھی علم اللہ دینا چاہتا ہے اور جتنا دینا چاہتا ہے، بس وہ اختیار اس کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو کتنا علم اللہ نے دینا ہے. آپ دیکھیں کہ جتنی بھی سائنس ترقی کر رہی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں واہ جی واہ بڑا کمال ہو گیا. تو یہ اللہ کے اذن سے ہے کہ لوگوں کو کہاں تک پہنچانا ہے، کتنی نالج ان کو ملنی چاہیے، تو بس وہ وہیں تک کی نالج انسان حاصل کر سکتا ہے. اور پھر آگے کیا آتا ہے؟ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس کی کرسی نے زمین اور آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی یعنی زمین و آسمانوں کی نگہبانی اس کو نہیں تھکاتی. بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. اب یہ جو کرسی ہے جس کی وجہ سے یہ آیت بھی آیت الکرسی مشہور ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس کے مطابق یہ فٹ سٹول ہے، جس اللہ کا فٹ سٹول ہے جس کو کرسی کہا جاتا ہے. اور فٹ سٹول بیسیکلی اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور یہ فٹ سٹول جو ہے وہ عرش کے مقابلے میں کیا ہے، اور فٹ سٹول پوری زمین و آسمان اور کائنات کے مقابلے میں کیا ہے، اس کا بھی ایک کمپیریزن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے. کہ جیسے یہ جو کرسی ہے یہ زمین اور آسمان پوری کائنات کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بیابان میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہو. ٹھیک ہے، یعنی پوری کائنات اس کرسی کے مقابلے میں بس ایسی ہے جیسے آپ امیجن کریں ایک ڈیزرٹ ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی رنگ کہیں پہ پڑی ہوئی ہے. تو یہ کرسی اتنی ہیوج ہے اس پوری کائنات کے مقابلے میں. اور اسی طریقے سے اللہ کا عرش اس کرسی کے مقابلے میں کیسا ہے؟ پھر وہی مثال کہ جیسے ایک بیابان میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہو. تو آپ سوچیں کہ یعنی یہ جو چھوٹا سا چھلا ہے یہ وہی بڑی ہیوج کرسی ہے جو زمین و آسمانوں کے مقابلے میں اتنی بڑی ہے. تو جب یہ عرش کے مقابلے میں آتی ہے تو یہ اتنا چھوٹا چھلا جو ایک پورے ایک بیابان میں پڑا ہو، تو اتنا بڑا پھر اللہ کا عرش ہے. آپ سوچیں کہ اس عرش پہ مقیم رب کتنا بڑا ہے. اسی لیے آیا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. جب اس کی عظمت دل میں بیٹھ جائے تو پھر ہماری زبانوں سے وہ الفاظ نہ نکلیں جو ہم اللہ کی شان کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے احکامات. It doesn't make any sense to me. اور really مطلب اللہ جو اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے، اس رب کے احکامات ہیں، اور ہم اتنے سے چھوٹے معمولی سے ہو کے وہ پوری کائنات ایک چھلے کے برابر ہے اس کے فٹ سٹول کے مقابلے میں. تو ہماری حیثیت کہاں ہے؟ مطلب ہم تو پھر کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اور پھر ہمارے مقابلے وہ جو ہماری اتنی سی جو عقل ہے جس کا 2% انسان کلیور سے کلیور اور انٹیلیجنٹ سے انٹیلیجنٹ انسان اپنے مرتے دم تک جتنی عقل استعمال کرتا ہے نا، اٹس ناٹ مور دین 2%. ٹھیک ہے، یہ جو برین یوزیج ہے، ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. نعوذ باللہ.
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں ہے. تبھی ہمیں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دے دیا, اللہ نے یہ بات کیوں کر دی, اس بات کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی, یہ ڈزنٹ میک سینس, اس بات پہ تو اب اس دور میں عمل ہی نہیں ہو سکتا. اللہ کی جب عظمت دل میں بیٹھتی ہے, ایوری تھنگ میکس ویری کلیئر سینس. اور آپ دیکھیں جب نان مسلمس, جو ایک چیز کامنلی ہم سنتے ہیں جب وہ ریورٹ ہوتے ہیں, جو ایک کامن جملہ آپ ان سے سنیں گے, وہ کہیں گے جب ہم نے قرآن پڑھا ایوری تھنگ میکس سو مچ سینس. اور میں اس جگہ کہتی ہوں اللہ اکبر. جو نان مسلم سے ان کے لیے ہر چیز پہلی گو میں ہی پڑھنے کے ساتھ وہ کہتے ہیں اٹ میکس سو مچ سینس, اور جن کو پیدائشی طور پہ سب کچھ مل گیا وہ کہتے ہیں اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می. سبحان اللہ. تو اس آیت کو پڑھنے کے کچھ مقامات یا کچھ اوقات ہیں جو کہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہیں. ویسے تو آپ جب مرضی پڑھیں, اتنی خوبصورت یہ آیت ہے, لیکن فرض نماز کے بعد آپ جو ہی نماز سے سلام پھیریں, دیکھیں وہ وقت ایسا ہوتا ہے نا, شیطان نا ہر وقت حملے کے لیے تیار ہوتا ہے, تو وہ بھی اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے. آپ جو ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو آپ کو اس چیز سے ڈسٹریکٹ کر دے گا, کوئی فون, کوئی میسج, کوئی بچہ آ کے کھڑا کچھ کہہ رہا ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے چولہا بند کر دو, اچھا تم بتاؤ کیا کہہ رہے ہو, اور آپ کو ہوتا ہے اچھا میں بات کر کے پھر میں تسلی سے اذکار کروں. سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا, وہ اسٹریٹ انٹری جو ہے نا, ڈائریکٹ گرین چینل ہے ٹورڈز جنہ. کتنی بڑی خوشخبری ہے نا. لیکن ہم بعض دفعہ جلد بازی میں اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس چیز کو ایک ہیبٹ, عادت بنائیں کہ فرض نماز پہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً آیت الکرسی پڑھنی ہے, اس سے پہلے کوئی اور بات نہیں کرنی. پھر اسی طریقے سے صبح شام آیت الکرسی کو پڑھنا, صبح شام کے اذکار میں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جنات کے شر سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے. تو بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں, جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں لیکن وہ ہمیں نقصان دے سکتی ہیں. تو ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ ان کے شر سے کیسے محفوظ رہنا ہے. تو یہ ہمیں ایک حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس کھجوروں کے گودام تھے. ایک روز انہوں نے کھجوروں میں کچھ کمی محسوس کی تو رات کو نگرانی کے لیے بیٹھ گئے. اچانک ایک بالغ لڑکے کی عمر جیسا لڑکا آیا, اور آپ دیکھیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے, یہ آتھینٹک حدیث ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں. کیونکہ بعض دفعہ جب ہم بہت سائنٹیفک فیکٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم جنات سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں. تو جو چیز قرآن اور سنت میں آ گئی نا, اس کا تو انکار چاہے عقل میں بیٹھے یا نہ بیٹھے, چاہے لوگ بیکورڈ کہیں یا جو مرضی کہیں, جو حقیقت ہے وہ ہے. تو اس حدیث سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ وہ اچانک ایک بالغ لڑکے کی عمر جیسا لڑکا آیا اور آ کر اس نے سلام کہا. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا جن ہو یا انسان؟ اس نے جواب دیا جن ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا اپنا ہاتھ دکھاؤ. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ہاتھ دیکھا تو اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ جیسا تھا اور اسی جیسے بال بھی تھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے تعجب سے کہا کیا جن ایسے ہوتے ہیں؟ یعنی وہ ظاہر شکل سے اتنا نہیں پتا چلا, لیکن جب وہ ہاتھ آ گیا ہے تو انہیں ریئلائز ہوا. تو انہوں نے پھر اس جن سے پوچھا کہ جن ایسے ہوتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا ہاں, اور جنوں کو معلوم ہے کہ ان میں سے میرے جیسا طاقتور کوئی نہیں. یعنی جنوں میں بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں, تو ان میں جو سب سے طاقتور جن تھا یہ وہ تھا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہاں کیسے آئے ہو؟ جن نے کہا ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم صدقہ کرنا پسند کرتے ہو, لہٰذا تمہارے کھانے سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہمیں یعنی انسانوں کو کون سی چیز ہے جو تم سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ وہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا, آپ بھی چیز رکھتے ہیں کہ ادھر ہی رکھا تھا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا, یا اتنا ہی کھانا پڑا تھا, کہاں کوئی بھی نہیں آیا, کسی نے بھی نہیں کھایا, کہاں چلا گیا. تو یہ بعض دفعہ حقیقتاً یہ جنات کی طرف سے بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کون سی چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ تو جن نے پوچھا کیا سورۃ البقرہ سے آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ سکتے ہو؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں پڑھ سکتا ہوں. جن نے کہا جب تم صبح کے وقت اسے پڑھو گے تو شام تک ہم سے پناہ میں آ جاؤ گے, اور جب شام کو پڑھو گے تو صبح تک پناہ میں آ جاؤ گے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صبح ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ آپ کو بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا خبیث نے سچ کہا. ٹھیک ہے, تو جنات سے حفاظت
दिन में 2 मरतबा, ये याद रखें, सुबह को भी और शाम को आयतुल कुर्सी पढ़नी नहीं भूलनी, और बच्चों को भी इस चीज की हैबिट शुरू से ही डालें। इसी तरीके से एक मरतबा शैतान ने भी इसी तरह की कार्रवाई की, और ये हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के बारे में ये वाकया आता है कि आपको सदका फितर पर निगरान मुकर्रर किया गया, और इसी तरीके से एक शख्स आता था और आके वहां से चोरी करता था, पकड़ा जाता था। 3 मरतबा जब ये हुआ तो तीसरी मरतबा उसने फिर जब हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि अब तो मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करूंगा, तो उसने कहा अच्छा, मैं तुम्हें 3 ऐसे कलिमात बताता हूं जिनसे अल्लाह तुझे फायदा देगा, लेकिन उसके बदले मुझे छोड़ देना। मैंने पूछा वो कलिमात क्या हैं, यानी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने, उसने कहा जब तू रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर आए तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, एक फरिश्ता सारी रात तेरी हिफाजत करेगा और सुबह तक शैतान तेरे पास नहीं आएगा। ये सुनकर मैंने उसे छोड़ दिया। अब जब सुबह हुई और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ने इस बात का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ उसने तुझसे सच्ची बात कही, लेकिन वो खुद झूठा है। और फिर आपने हजरत अबू हुरैरा से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि ये कौन था? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने फरमाया नहीं। आपने फरमाया वो शैतान था। ठीक है, तो शैतान भी जिन की एक किस्म में से होता है, लेकिन जिन्नात का अलग जिक्र आया, शैतान का अलग जिक्र आया। तो रात को सोए तो एक फ्री बॉडीगार्ड एक फरिश्ते की सूरत में मुकर्रर हो जाता है रात भर हिफाजत के लिए। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सही बात गलत ख्यालात से अलग छांट कर रख दी गई। अब जो कोई तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आया, उसने एक ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं, और अल्लाह जिसका सहारा उसने लिया सब कुछ सुनने और जानने वाला है। जो लोग ईमान लाए हैं उनका हामी और मददगार अल्लाह है, और वो इनको तारीकियों से रोशनी में निकाल लाता है। तो यहाँ पे क्या बात बता दी गई कि दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लोग इसको गलत कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दीन के दायरे में हैं और आप अपनी मर्जी से दीन पे अमल कर रहे हैं। आप पर्दा करें ना करें, आप नमाज पढ़े ना पढ़ें, आप ज़कात दें ना दें, नहीं, ये बात ये हो रही है कि किसी को जबरन दीन के अंदर दाखिल नहीं किया जाएगा। और फिर जो यहाँ पे खास तौर पर बात की गई कि जो कोई तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आता है, तो कितनी बड़ी खुशखबरी यहाँ पर दी गई है कि वो एक ऐसा मजबूत सहारा थाम लेता है जो कभी टूटने वाला नहीं, और अल्लाह जिसका सहारा उसने लिया सब कुछ सुनने और जानने वाला है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी दोस्ती का बताते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो लोग ईमान लाते हैं अल्लाह उनका हामी और मददगार है, और अल्लाह की दोस्ती इंसान के लिए क्या करती है कि उनको तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आती है। और जो लोग कुफर की राह इख्तियार करते हैं उनके हामी और मददगार तागूत हैं, और वो इन्हें रोशनी से तारीकियों की तरफ खींच ले जाते हैं। ये आग में जाने वाले लोग हैं जहां ये हमेशा रहेंगे। और आप देखें अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, तो कैसे अल्लाह की दोस्ती होती है कि अल्लाह ही उनका नासिर और मददगार होता है, और इसी तरीके से अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, और अल्लाह ताला उनके मामलात को उनके लिए दुरुस्त कर देता है, और उनके मामलात की जिम्मेदारी अपने हाथ में रखता है, किसी और के हवाले नहीं करता। और इसी तरीके से अल्लाह उनकी हिदायत का भी खुद जिम्मा उठाता है। तो ये है अल्लाह की दोस्ती ईमान वालों के साथ। अब यहां से आगे 3 मिसालें बयान की गई हैं कि ये जो हिदायत है ये वाज़ेह और क्लियर है। और यहाँ पे जो ऊपर बताया गया कि एक ग्रुप है ईमान वालों का और एक है कुफर वालों का, तो ईमान वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर आता है, और दूसरी तरफ जो अस्हाब नार हैं जिसमें हमेशा रहने वाले हैं, जो नूर से निकल कर तारीकियों की तरफ जाते हैं, क्यों उनके साथ ऐसा होता है। तो 3 मिसालों के जरिए ये बात समझाई गई और उनको इस बात को वाज़ेह किया गया। क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झगड़ा किया था? कौन था वो? नमरूद। झगड़ा इस बात पर कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रब कौन है, और इस बिना पर कि उस शख्स को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में जिंदगी और मौत है, तो उसने जवाब दिया जिंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, अल्लाह सूरज को मशरक से निकालता है, तू जरा उसे मगरिब से निकाल ला। अब आप देखें कि एक बड़ी हिकमत की बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, कि जब उसने कहा ना कि जिंदगी और मौत मैं भी दे सकता हूँ, मुझे भी इख्तियार है, तो उन्होंने फिर उसी बात को आगे नहीं खींचा, उसी पे लड़ाई नहीं शुरू कर दी, फिर एक और लॉजिक लेकर आए, एक और तरीके से बात को बयान किया। तो बाज दफा एक ही बहस को आगे नहीं खींचना चाहिए। अगर एक एंगल से बात नहीं बन रही तो किसी और एंगल से उस बात को लाया जा सकता है, उसका असर ज्यादा होता है। तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दलील की कुव्वत अता की थी। ये सुनकर वो मुनकर हक हैरान रह गया, मगर अल्लाह जालिमों को राह रास्त
نہیں دکھایا کرتا. تو یہ وہ پہلی مثال ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو کیا میں مغرب سے نکال سکتا ہوں؟ نہیں نکال سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اللہ موجود ہے لیکن وہ نہیں مانا. یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندی گری پڑی تھی. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اب یہ بھی ایک ڈاؤٹ, یہ بھی ایک کوشچن کسی کے ذہن میں تھا, ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, کیونکہ انسان کے ذہن میں بہت ساری کنفیوژنز یا وسوسے اور خیالات آتے رہتے ہیں, تو کیا وہ سبھی غلط ہیں؟ نہیں. اگر دل میں پختگی ہے, ایمان ہے, اور ہم ان کنفیوژنز کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سے سوال کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کنفیوژنز کو دور کرنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور انسان اطمینان کے ساتھ ایمان پر قائم رہتا ہے. اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا. فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے. اب ذرا اپنے کھانے اور پینے پانی کو دیکھو, اس میں ذرا بھی تغیر نہیں آیا. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے, اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں. پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں. اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب یہ دوسری مثال تھی کہ دماغ میں کچھ ڈاؤٹس تھے, کچھ سوالات تھے, لیکن جب سب کچھ جان لیا تو پھر اللہ کی قدرت کا اظہار کیا. اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے, یعنی بعض کوسچنز انکار کے لیے ہوتے ہیں اور بعض کوسچنز اطمینان قلب کے لیے ہوتے ہیں. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے, پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے, پھر ان کو پکار, وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے. خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. تو یہاں پر بھی اصل میں چونکہ جو پیغمبر ہوتے ہیں انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں کو دینا ہوتا ہے, تو ان کو کچھ چیزوں کا مشاہدہ کرا کے ان کے یقینی علم میں اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اسی یقین کو آگے لوگوں میں ٹرانسفر کر سکیں. پورے کا پورا مکمل ایمان اور یقین ان کے اندر پیدا ہو. اور یہ جو ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ یقین کا درجہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا علم کا آ جانا اور سوالوں کے صحیح جوابات کا مل جانا, یہ انسان کے لیے اطمینان قلب کا باعث بنتا ہے. آگے یہاں سے آگے کچھ آیات کی سلیکشن ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صدقے کی فضیلت میں بیان کی. بہت خوبصورت آیات ہیں, بہت پاورفل آیات ہیں, اور میں ضرور اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی ریمائنڈر دینا چاہوں گی کہ آج یہ آیات سننے کے بعد ضرور اس پر عمل کریں, چاہے ایک پینی کا ہو. جو بات سن کر عمل کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں بہت برکتیں دیتے ہیں, لیکن جب ہم اس عمل کو ڈیلے کر دیتے ہیں تو بعض دفعہ اس سے برکت اٹھ جاتی ہے. تو آج جب یہ آیات سنیں تو ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ اللہ کی راہ میں کریں. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کی خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزوئی عطا فرماتا ہے, وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی.